السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے اور یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ لوگ اپنی من چاہی باتیں خوب شیئر کرتے ہیں اور جس کے ذہن میں بات آتی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ دوسروں تک وہ بات پہنچانے پر قادر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اگر کوئی شخص جھوٹی بات پہنچاتا ہے یا کوئی غلط میسیج کرتا ہے تو یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک خرابی یہ بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ کسی اچھی بات کو جو انہیں اچھی لگتی ہے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں اور بے دھڑک دوسروں تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ تحریری شکل میں یعنی ٹیکسٹ کی شکل میں پہنچائیں یا اپنی زبان سے ادا کر کے اس کو پہنچائیں۔ بہرحال سوشل میڈیا پر ایسی باتیں بہت چل رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بالکل بے سند ہے، موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل ذرا یہ بتاؤ کہ جیسی مجھ کو موت کے وقت تکلیف ہو رہی ہے تو کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی کہیں زیادہ آپ کی امت کو تکلیف ہوگی موت کے وقت۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر یہ فرمایا کہ اے جبریل اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر دینا کہ جتنی تکلیف دینی ہے مجھے ہی دے دیں اور میری امت کو موت کی تکلیف سے آزاد کر دیں۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس طریقے سے یا کچھ اور الفاظ ملا کر بیان کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے اور اس روایت کو نہیں بیان کرنا چاہیے، چونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولے گا اور میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی روایت بیان کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو یا من گھڑت روایت ہو اور اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے جو بھی روایت ہمارے سامنے آئے اور جس میں حدیث کے طور پر کوئی بات بیان کی گئی ہو، اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اور اپنے معتبر علماء سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں دریافت کر لیں کہ یہ کہاں تک صحیح بات ہے۔ اس کے بارے میں ہم میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، کسی نے کوئی بات بتا دی، ہمیں اچھی لگی تو ہم اس کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے یا ٹویٹر کے ذریعے سے، بہرحال بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، ہم اس میسیج کو عام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنا، یہ اور بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائے، میرے اوپر جھوٹ بولے، میری طرف جھوٹی بات منسوب کر دے، یعنی جس کو میں نے نہیں کہا ہو اس کو میری طرف نسبت کر کے بیان کر دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے
اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور غلط بات کو اگر کوئی ہم سے غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کی ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ صحیح بات ہے تو پھر آگے پہنچا دیں، اور اگر یہ پتہ چلے کہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو بھی سمجھا دیں جس نے ہم تک بتائی ہے یہ بات۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تحریری شکل میں یا فوٹوز کی شکل میں، تو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نیچے کسی کتاب کا حوالہ بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو وہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس کتاب میں ہوتی ہے جس کتاب کا حوالہ موجود ہے، بلکہ حدیث کی کسی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔